بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل۔ میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب طارق منیر صاحب ایز این ایکسپرٹ، اور میرے ساتھ اس پروگرام کی رونق میر محمد علی خان صاحب انویسٹمنٹ بینکرز ہیں۔ طارق منیر صاحب، گزشتہ پروگرامز کا چونکہ یہ ایک تسلسل ہے، ہم اسی کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ تو معاملات ہو گئے کہ جی اب جو پراپرٹی ہے وہ اس طرح سے نیچے نہیں جائے گی، بلکہ اس کی اصل صورتحال جو ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ ایک مسئلہ اور وہاں پہ آ رہا ہے، اوپن لینڈ میں بہت کام ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ تھوڑے سے ڈرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ابھی تک وہاں سے یہ فائنل نہیں کیا ہے کہ اس کو کس کس پروجیکٹ کے لیے کہاں کہاں جگہ چاہیے۔ وہ اچانک ان کو خیال آتا ہے رات کو سوتے میں کہ یار یہ والا پروجیکٹ فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے، تو وہاں اگر عام آدمی نے کوئی وہاں سے 40-50 ایکڑ جگہ خرید رکھی ہوتی ہے، مہنگے داموں خرید رکھی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ وہاں پہ مطلب یہ ایک تاثر ہے کہ آپ نے ریٹس مقرر کرتی ہے اور وہاں سے وہ ایکوائر کر لیتی ہے۔ کیا یہ درست تاثر؟ ایکچولی ہم اس میں حکومت کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جی کہ ان کو رات کو سوتے میں خواب آیا۔ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے، اتنا مہنگا ہے، لیکن جی 6 ماہ پہلے صرف ہم اور چائنا تھے، آج 8-10 ملک 12 ملک ہیں جو کنفرم اپنا اندیا دے چکے ہیں، جو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی بات ہوئی کہ آپ ایک مل لگانے جائیں تو 3 سال لگ جاتے ہیں، اب ایک ملک نے اگر آ کے دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 6 مہینے، سال، 2 سال معمولی بات ہے۔ اور وہ ملک بھی چھوٹے ملک نہیں ہے، اگر رشیا نے آنا ہے، اگر ایران نے آنا ہے تو ظاہر ہے وہ ٹائم فریم لگے گا، تو ان کے لیے پھر پلاننگ تھوڑی سی چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کنٹینیوسلی ہوگی۔ اب دیکھیں لاہور کی رنگ روڈ بنی تو ہم بڑے خوش ہیں، لیکن جن لوگوں کی جگہ رنگ روڈ میں آ گئی وہ انتہائی ناخوش ہیں، اور جن لوگوں کی زمینیں رنگ روڈ کے سامنے آ گئی، انٹرچینج آ گئی، وہ ہیں۔ ابھی لاسٹ گورنمنٹ نے 20,000 ایکڑ ایکوائر کی ہے گوادر کے اندر۔ اب جن لوگوں کی اس ایکوزیشن میں چلی گئی وہ ڈیفینیٹلی اتنے خوش نہیں ہوں گے، لیکن جن کی اس ایکوزیشن سے بچ گئی اور ایگزیکٹلی اس ایکوزیشن ایکوائرڈ ایریا کے سامنے آ گئی، کیونکہ وہ انڈسٹریل زون کے اندر جائے گا موسٹ پروبیبلی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہیں۔ اب بالفرض کل کو رشیا کھل کے سامنے آ جاتا ہے 2, 4, 6, 8 ماہ بعد، اور وہ آ کے کہتے ہیں گورنمنٹ کو جی کہ بجائے آپ ہمیں پرائیویٹ ریئلٹرز کے رحم و کرم پہ چھوڑیں، ہم یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 10,000 ایکڑ کہیں ایک جگہ کنسالیڈیٹڈ لے دیں، تو ہم وہاں کوئی رشین انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ نے پھر کہیں تو کوئی جگہ ان کو لے کے دینی ہے، بھلے گوادر سے باہر لے کے دیں یا کہیں کریں، تو وہ آئیں گے۔ این ممکن ہے کل کو جی آپ کی فوج ہی کہتی ہے کہ جی جو ہم نے پورا اپنا پلان کیا تھا کہ اتنی ڈویژن فوج رکھیں گے پوری پروٹیکشن کے لیے، ہم پلان کر رہے تھے یہاں پہ کہ 2 لاکھ فارنرز ہوں گے، اب یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ 2 ملین ہو جائیں گے اگلے 5 سالوں میں، تو ہمیں 20,000 ایکڑ اور جگہ کر دیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر جگہ چاہیے ہوگی۔ لیکن ایک اچھی چیز ہے گوادر میں، ابھی تک مجھے اس میں کمپلین نظر نہیں آئی، گورنمنٹ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دیتی ہے۔ اچھا، میں نے ابھی تک پرابلم نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی جلوس، کوئی ہڑتال یا کوئی اس طرح کی چیز ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کبھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ ایک تو میں سب لوگوں کو، پوری قوم کو بتاؤں گا کہ گوادر کے لوگ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں۔ جہاں ایکوزیشن ہوتی ہے کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی ہڑتال نہیں، یہاں تو مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اورنج لائن کے لیے جگہ لینا کتنا مشکل، اور رنگ روڈ کے لیے جگہ لینی کتنی مشکل۔ ہم ذرا جذباتی سے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کی طرح فالو کرنا چاہیے کہ جو نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے سیکریفائس کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی، کچھ نہیں۔ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے ایکوزیشن کا، پروونشل گورنمنٹ بھی بڑے حوصلے سے، بڑی بردباری سے، جو گوادر میں ڈی سی او ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے وہ وہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میں ان کے اوپر حاکم نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں۔ میں نے دیکھا جی وہ مرین ڈرائیو کی سڑک بن رہی تھی تو ایک جگہ پہ وہ شام کو کشتیاں ڈاک کیا کرتے تھے،
تو وہ ان کو ایشو آ رہا تھا وہاں پہ، تو اس کے لیے وہ سڑک رکوا کے انہوں نے ان کے لیے ٹیمپرری ایک ڈاک کی جگہ بنائی، ان کو وہ انہوں نے اکاموڈیٹ کیا اور پھر سڑک آگے چلی. تو وہ الحمدللہ وہاں ایک بڑی میں نے ایک ہارمنی کی فضا دیکھی ہے. مجھے بہت سال ہو گئے گوادر جاتے ہوئے، میر بھائی کبھی سڑک پہ کوئی جھگڑا مار پھٹاول ہوتے نہیں دیکھی. گوادر میں 2 تھانے ہیں، غالباً ایک ہے، اس میں مہینوں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی. کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے 10 سال سے اس میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایف آئی آر کٹے. جی اچھا ہمارے زمینوں کے کوئی ڈسپیوٹ ہو جائیں، ان کا بڑا سادہ سا نظام ہے جرگے کا. وہ وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے میر سردار یا ایلڈر بیٹھتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. فیصلہ ہوتا ہے جی اچھا فیصلہ، بالکل فیصلہ انصاف پہ. اور وہ کوئی اس میں نا جی کوئی کمپنسیشن بھی وہ یہ نہیں کہ کروڑ روپے کی ڈالتے ہیں، بڑی لاڈلی سی پیاری سی کہ یار تم اس کو یہ دے دو، قابل قبول یار ایسے کرو. ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، اس میں کی ثقافت ہے وہ چل رہی ہے. اور وہ الحمدللہ وہ اس کو وہ تکفیت دے رہے ہیں، اس کو وہ چلائے چلے جا رہے ہیں. اور وہ جو ٹوٹل امپریشن ہے میڈیا کے اندر، پتہ نہیں ہمیں تو آج تک وہ بلوچ بھائی نہیں نظر آئے جو وہ کو بندے مار دیتے ہیں یا خدا نخواستہ کھا لیتے ہیں. یہ تاثر ہے نا جی، وہ دیکھیں گے گولی مار دیں گے. آپ نے مہمان نواز بچپن سے میرے سر وہ ضد بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پینٹ شرٹ پہن کے ادھر نہیں جائیے گا، دیکھیں گے گولی مار دیں گے. نہیں آپ یقین کریں، بلوچ میزبان کے پاس پہنچ جائیں، آپ کھانا کھائے بغیر اگر آ سکتے ہیں تو میں نام بدل دوں گا، میں اپنا نام بدل دوں گا. اس کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے، جانے ہی نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مہمان آیا اور کھانے کے بغیر جا رہا ہے، تو وہ ان کی توہین ہے، وہ توہین وہ بھی برداشت نہیں. کسی ایک صحابی کا خزدار میں مقبرہ ہے، رسول اللہ کے صحابی ہے، تو ہم وہاں فاتحہ پڑھنے گئے، برابر ہم گاڑی روکی، تھوڑا پیدل جا، اتنی ہی دیر میں پتا چل گیا محلے والوں کو کہ میں کراچی سے آیا. اچھا میں کانفرنس سے نکل کے گیا تھا تو پہلے میں ٹائی میں نے اتار دی. وہ ایک آدمی آیا، سر ہمارے یہاں چائے پی. اچھا میں ایک سیکنڈ گھبرا گیا، میں نے کہا کیوں؟ کہ لگے آپ کراچی سے آئے ہوئے، کس نے بتایا؟ کہ لگے سر ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. کیا بات ہے؟ تو ڈرائیور سے پوچھا ہوگا کہ اب وہ بضد اس کے پیچھے ایک اور آگے، اس کے پیچھے ایک اور آگے، اس کے پیچھے ناراض. اچھا ایسا بھی نہیں کہ ناراض ہو کے کہیں جائیں، ناراض ہو کے ہاتھ پکڑ کے لے گئے. یہ پورا پاکستان محبت والا ہے. دیکھیے جہاں انسان ہیں وہاں اچھے ہیں وہاں برے ہیں. پاکستان میں ہر جگہ اچھے بھی ہیں برے، مگر ہمارے یہاں زیادہ تر اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس قدرے ہیں، ان کے پاس ہزاروں سال کی ثقافت. بالکل صحیح بات ہے. ہم اچھا ان سب باتوں میں ہم گوادر کی بات کر رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان کو نہ بھولیں. گلگت بلتستان میں جو زنگ جیانگ پروونس لگتا ہے، سب یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں بن رہی کہ جی وہاں پہ کوئی بہتری نہیں آئے گی. بھائی سب میں زیادہ بہتری تو گلگت بلتستان ہی میں آئے گی. زنگ جیانگ پروونس جو ہے چائنا کا، ان کا ویسٹرن بارڈر ہمارا جو لگتا ہے، وہاں کی 130 ملین کی پاپولیشن ہے. 1 ٹریلین وان کی ان کی جی ڈی پی ہے، 1 ٹریلین، اور 11% a year گروتھ ہے اس ریجن کی، صرف اس ریجن. اچھا 11% a year for the past 10 years. یہ میں فیکٹس دے رہا ہوں، کوئی بھی اٹھا کے اس کو چیک کرے. جتنی پروگرس ہو رہی ہے وہ پورا مسلم پروونس ہے، وہ وہاں ہو رہی ہے. تو وہاں سے سپل اوور جو ہوگا بارڈر کی طرف، کوئی ایشو نہیں. انڈیا کو ہر طریقے سے پرابلم ہم سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنی ساری ان کارکردگیوں کو، نفرت انگیز چیزوں کو مرتا دیکھ رہا ہے. بلوچستان میں لوگ چند جو سنتے تھے وہ ختم ہو گئے. گلگت بلتستان میں جہاں بہتری آ جائے گی وہ تو اپنا حصہ کہتے ہیں نا. ایک تو نیا شوشہ سنا ہے چند مہینے پہلے. وہ ابھی پچھلے دنوں ایک بیان تھا سشمیتا راج کا،
وہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ گلگت بلتستان کو جو صوبہ بنانے کی بات پاکستان کر رہے ہیں تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. میں تو اتنا کھلے عام کہتا ہوں ہمیں تو خالستان موومنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے جی. میں تو لٹرلی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک صبر کی انتہا ہوتی ہے. ہم پیسو رہ کے بات نہیں کر سکتے. اگریسو. ہم ایک جب ملک کی ساورنٹی کی, ملک کے پرائیڈ کی بات آتی ہے نا, تو وہ والا نہیں ہے یہاں پہ گاندھی والا کہ ایک تماچا ہے میں دوسرا گال بھی دے دوں گا. نہیں, میں تمہاری آنکھیں نوچ کے پھینک دوں گا. بالکل صحیح بات ہے, اور یہ والا رویہ ہونا چاہیے. اصل میں آپ کے ساتھ پروگرام کا پتہ نہیں چلتا, ہمارا پچھلا پروگرام بھی وہ گزر گیا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا آ جائیں پلیز. دنیا بھر کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں, اپنا انٹرسٹ وہ ظاہر کر چکی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گی. کیا ایسا ہے ان کمپنیز کے لیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو ترجیح دے رہی ہیں؟ آپ پاکستان سے نکلیں ذرا, آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں پورے ریجن کو. ٹھیک ہے, میڈیکل کی کمپنی ہے, اس کو 3 بلین لوگوں کنزیومرز کا ایکسس دنیا میں کہاں ملے گا؟ اتنے قریب پراکسیمیٹی. بالکل ٹھیک. ٹیکسٹائل ہے, شپنگ ہے, آٹو مینوفیکچرنگ ہے. میر صاحب اس جواب کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تفصیل سے آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. ناظرین محترم, ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل, اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب, جناب میر محمد علی خان صاحب. میر صاحب وہی والا سوال اس کو کنٹینیو کیجئے گا کہ کیوں کمپنیز جو ہے دنیا کیوں باہر کی کمپنیز یہاں انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ ایکسس کہیں سے نہیں ملے گا جو 3 بلین کنزیومرز کا ہے, اور دوسرے ویسٹرن اکانومی سلو ڈاؤن ہو چکی ہے. امریکہ $19 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, یورپین یونین کا 14 ٹریلین یورو کا ڈیٹ ہے. ساؤتھ امریکہ میں پرابلمز پولیٹیکل آ چکے ہیں, برازیل کے اندر وہاں کی اکانومی اتنی گرو نہیں ہو رہی, وہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اتنا نہیں ہے, وہاں پہ کاسٹ آف منی بہت زیادہ ہے. کاسٹ آف بوروئنگ کی بات نہیں کر رہا میں, اپرچونٹی کاسٹ جو ہوتی ہے ایک پیسے کی, کہ بھئی میرے پاس 100 روپے ہیں, میں 100 روپے یہاں لگاتا ہوں تو آیا وہ 600 روپے بنتے ہیں, اور یہاں لگاتا ہوں تو وہ 140 بنتے ہیں, تو میں 600 کی طرف جاؤں گا. وہ 600 والے ہم ہیں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف پاکستان 600 والے ہیں, میں اس ریجن کی بات کر رہا ہوں. میں بار بار آپ کے ناظرین کو یہ جتانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو خطہ پاکستان ہے اس کی وجہ سے ہم نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں کی جس سے ہم سی پیک کو ڈیزرو کریں. بالکل ٹھیک بات, کچھ نہیں کیا. ہم تو ایک دوسرے کو مار رہے تھے, ہم تو نفرتیں پھیلا رہے تھے 6 سال پہلے تک, ہم تو بم پھاڑ رہے تھے, ہم تو پولیٹیکل پارٹیز بن کے رو سے فنڈنگ لے رہے تھے. ایسا کیا کیا ہم نے؟ اللہ نے مہربانی کی, شہیدوں کا خون رنگ لایا, جو ناحق مارے گئے ہیں ان کا خون رنگ لایا, ماؤں کی دعائیں رنگ لائیں کہ ہم دنیا کے اتنے بڑے خطے کی نیڈ بن گئے, کیونکہ جیوگرافکلی جو ہم ہیں چائنا کے برابر تاجکستان اس طرف ہوتا اگر اس طرف ہونے کے بجائے تو وہ وہاں پہ سی پیک کر رہے ہوتے, وہاں پہ پورٹس ہوتے تو وہ وہاں پہ, وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں. ہم 2700 کلومیٹرز کی کوسٹ لائن لیے بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کول کے ذخائر ہیں, ہمارے پاس 210 ملین لوگوں کی کنزیومر بیس ہے جو بھوکے ہیں. بھوکے مطلب چیزوں کے لیے, بہتری کے بھوکے ہیں کہ آپ مجھے نوکری دیں گے, میں 18 گھنٹے کام کروں گا, میں گاڑی خریدوں گا, پہلے موٹر سائیکل خریدوں گا پھر گاڑی خریدوں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لحاظ کہ پیسے کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی. اگر بڑی کارپوریشن کوئی آ رہی ہے تو وہ اپنا فائدہ دیکھ کر آ رہی ہے, وہ ہم پہ رحم کر کے نہیں آ رہی ہے. تو ہم بھی تھوڑا سر اوپر کر کے نیگوشیشن کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. غرور میں نہ کریں مگر سر اوپر کر کے کریں. اب بہت انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے. دیکھیں جب آپ گھر بنانے کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, یار جب بنے گا تو میں ضرور آؤں گا. بالکل. اب بننے سے پہلے آپ کہیں تم آئے نہیں,
تو ڈیفینیٹلی بنے گا. تو طارق منیر صاحب یہ جو بات ہے کہ بڑی کمپنیز دنیا بھر کی وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں, اس کا کوئی منظر آپ دیکھتے ہیں گوادر کے اندر کہ بڑی کمپنیز کے جو مالکان یا ان کے ڈائریکٹر صاحبان وہاں پہ آ کے بات کر رہے ہوں کوئی؟ سر فی الحال تو شاید گورنمنٹ لیول پہ یا چیمبر لیول تک ہی وہ ریسٹرکٹیڈ ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ 9 فری زونز ڈیولپ ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر, یہ ڈیفینیٹلی ان کمپنیز کے لیے بڑی اٹریکشن ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر میں بھی 2-3 سال ہیں, لیکن کوئی کمپنی اگر شیخ حبرہ میں پلانٹ لگانا چاہتی ہے تو کمفرٹیبلی وہ لوگ لاہور میں رہ سکتے ہیں. بہترین ایئرپورٹ میسر ہے, بہترین ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں. کراچی میں اسٹیل مل کے پاس فری زون بنے گا, اسلام آباد میں ایک بنے گا, پشاور میں رشکئی کے پاس بنے گا. تو اس طریقے سے پورے ملک میں یہ ایک نیٹ ورک ہے کہ جس قسم کی انڈسٹری لگانی, را مٹیریل وہاں اویلیبل ہے, وہ پورے ملک میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں. وہ فارن کمپنیز کو یہ جتنے 9 بنیں گے, چائنیز کے کنسلٹنٹس آ رہے ہیں جو ایڈوائز کریں گے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈسٹریل زونز بنے, ان میں کوئی کمزوری یا کوتاہی نہ رہ جائے. تو وہ اس طریقے سے موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ زونز کے اندر آ کے زونز کے اندر وہ پورے ملک میں پھیلی ہوں گی. یہ جو ڈیولپمنٹ یا گروتھ آئے گی, یہ گوادر ریسٹرکٹڈ یا سی پیک کی اس سڑک کے دائیں بائیں نہیں ہوگی, صرف یہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ آئے گا اور یہ پھیلا ہوا ہوگا. جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت سمجھداری کا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا بھی, کہ بجائے وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ کانسنٹریٹ کر دیں, کل کو وہ اور مسائل کے شکار ہو جائیں, وہ چیزیں وہاں ہینڈل نہیں ہو رہی. میر صاحب, یہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا اور ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس چیز کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہے, وہ کہتے تھے کہ جی ہم کسی بھی طرح سے چائنیز پروڈکٹس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے. جتنی سستی وہ بنتی ہیں ہم نہ بنا سکیں گے, نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم وہ کر سکیں گے. تو یہ اکنامک زونز کے اندر موسٹلی چائنیز کمپنیز آ کے ڈیرے جمائیں گی, تو اس میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اس پہ ایسر اقبال کا ایک بیان میں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کے لیے شرط عائد کر دی ہے کہ چاہے وہ پاکستانی کمپنی ہو, چاہے وہ کسی دوسرے ملک کی کمپنی ہو, را مٹیریل کے لیے وہ صرف پاکستان کے اندر سے ہی پرچیزنگ کر سکیں گے, باہر نہیں جائیں گے. تو اس سے نئے راستے کھلیں گے. آپ کیا اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے, ایک زمانہ تھا جب نیا موبائل فون آیا تھا, 91-92 کی بات ہے, میں وال اسٹریٹ پہ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں $2400 کا تھا, اور وہ اتنا بڑا فون ہوا کرتا تھا کہ کسی کے سر پہ مارے تو 18 ٹانکے آ گئے وہ, اور یہاں پہ سائڈ پہ اس کی کوئی چیز لٹکی ہوئی. اکانومیز آف اسکیل بہتر ہوئی, وہ چیپ ہوتے 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 اب اسمارٹ فون آپ کو 5000 روپے میں بھی مل رہا ہے. ہمیں کمپیٹیٹیونیس کی طرف جانا چاہیے, پرائس کمپٹیشن کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, بالکل. ہم چائنیز کے ساتھ بزنس کر کے صرف یہاں سے را مٹیریل لینے سے یہ پرابلم, شاید یہ پولیٹیکل جواب ہے, اچھا جواب ہے, را مٹیریل لینا چاہیے پاکستان سے, یہ شرط عائد ہونی چاہیے. مگر یہ شرط بھی عائد ہونی چاہیے کہ آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں. ٹھیک ہے نا, اگر کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی یا اسٹیل کمپنی کی یا کسی کے مونوپلی ہے پاکستان میں, اور وہ ایب نارملی ہائی پرائسز کے اوپر ہمارے کنزیومرز کو چیز بیچ رہا ہے اور اس کا متبادل کوئی اور لا کر دے رہا ہے, تو ہمارے ملک کی ہی بہتری ہے نا, ہماری کنزیومر کو آسانی ہوگی اور وہ ان کے پاس اختیار ہوگا, یہ لیں یا وہ لیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جی ان کی ٹیکنالوجی بہتر ہے, ہم کیسے کمپیٹ کریں, جائیں ان کے ساتھ معاہدے کر کے یہاں کر وہاں. دیکھیے چائنا کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس ملٹی $1 trillion اکانومی, کہ ان کے خود انٹرنل کنزیومرز 1.4 بلین ہیں انٹرنل کنزیومر. کیا وہ دشمنی ہے ان کو ہم سے کہ آپ سمجھ رہے وہ آ کے ہمیں تباہ کریں گے؟ ہم افیشنٹ نہیں ہونا چاہ رہے, ہم اپنی فیئر بیس چیزیں بتا رہے ہیں. ابھی چائنا کی چیزیں نہیں آتی کیا؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ ابھی نہیں آتی کیا؟ ابھی تو بغیر جاب کے آتی ہیں, بغیر جاب کے مطلب وہاں سے بن کے آتی ہیں.
اب وہی چیزیں اگر پاکستان میں بنے گی تو کم از کم پاکستانیوں کو نوکریاں تو ملیں گی, وہی پیسہ اکانومی میں سرکولیٹ تو ہوگا. اس وقت کس چیز پہ پابندی ہے؟ ابھی پہلی دفعہ اینٹائی ڈمپنگ سٹیل کے اوپر لگی ہے چائنا سے, کیونکہ وہ انفیئرلی ڈمپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ تو پوری دنیا میں چائنا کے خلاف لگی ہے اینٹائی ڈمپنگ, مگر کوئی ایسی چیز ہے پاکستان میں 10 میں سے 5 چیزیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو نیچے ویسے ہی میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. تو کس چیز کا خوف ہے؟ جو خوف تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے اب, کہ چائنا از ان ایوری کنٹری ناؤ, پوری دنیا میں ہے وہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ یہاں آ رہے ہیں, یہاں فیکٹریز لگا رہے ہیں, دیکھیے اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے دیکھیں, ہم ٹیکنالوجی کے معاہدے کریں, ہم اپنی سکل ڈیولپمنٹ کریں, اپنے بچوں کی, یہاں پر اپنے مزدوروں کی, اپنے مینیجرز کی سکل ڈیولپمنٹ کریں. اگر آپ کو امریکہ جانا ہے تو انگلش تو سیکھتے ہیں نا, بالکل صحیح, چاہے دل چاہے یا نہیں چاہے, چیچا وطنی سے بھی اٹھ کے جائے گا, ٹوٹی پھوٹی انگلش تو بولے گا. بات ہے, اب چائنا آ رہا ہے, چائنا سے بزنس کروں گا مگر چائنیز نہیں سیکھوں گا. یہ جب تک ہم اپنے شاہی گھوڑے سے نہیں اتریں گے نا, ذہن کے شاہی گھوڑے جو ہیں بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے ابھی تک زندہ ہیں, ہم اس پہ بیٹھ کر ایسے آتے ہیں جیسے ہم اشرافیہ ہیں اور باقی سب عام انسان ہیں. ہمیں یہ دیکھیے, ایک پروگریسو نیشن میں آنا نہیں ہوتی, نفرتیں نہیں ہوتی, دے ویلکم چینج. پروگریسو نیشنز ہیو بیکم پروگریسو بیکاز دے ویلکم چینج. ہم چینج کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, خدا کا واسطہ, جب کوئی چیز اپنے ملک کے خلاف یا اس کی اکانومی کے خلاف, چاہے میں لکھ رہا ہوں, آئی مین انویسٹمنٹ بینک, چاہے میں لکھ رہا ہوں اور بہت مشہور نیوز پیپر کے لیے لکھ رہا ہوں, وہی چیز جو نیوز پیپر میں ہوتی ہے وہ فیس بک پہ بھی ڈالی جاتی ہے انہی کے پیج کے اوپر. بخدا جا کے پلیز نیچے 4 کامنٹ لکھ دیں آتھر کے لیے کہ پلیز پرووائڈ دا ڈاکیومنٹس, جس کی بنا کے اوپر اصل ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمیں جو جس طرف لے جاتے ہیں ہم اس کے پیچھے. بس یہ بات کمپلیٹ کروں گے, نیچے لکھ دیں کہ جس بنا کے اوپر آپ نے یہ تجزیہ کیا ہے وہ ڈاکیومنٹس یہاں اٹیچ کر دیں. ہر چیز کے تجزیے کے لیے کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے نا, وہ اٹیچ کر کے وہ فائل بھی لگا دیں. آپ یقین کیجئے 10 میں سے 7 صحافی ہیں نا اپنی آنکھیں بچاتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے جو اکنامک صحافی ہیں, ایک اوپینین بنائے ہوئے ہیں کہ اینٹائی پاکستان لکھوں گا, اینٹائی سی پیک لکھوں گا, اینٹائی آرمی لکھوں گا تو لائکس آئیں گی, باتیں اچھی آئیں گی. اور انفو گرافکس کے میں نے چند دن پہلے ایک پوسٹ دیکھی جو انفو گرافک کسی نے بنائے تھے انٹرپول کی طرف سے, اور اس میں اردو میں لکھا ہوا تھا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا انٹرپول اردو میں انفو گرافک نکالنے لگی ہے. کسی بچے نے گھر میں بیٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کہ ان کو ہمارا لیڈر ایکسٹراڈائٹ نہیں ہو رہا لندن سے. بالکل صحیح. اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر چلتی رہتی ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پلاننگ ہوتی ہے سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے, یہ کون کرتا ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کو فائنلائز کون کرتا ہے, تاکہ اس پہ ہم بات کریں. ناظرین محترم, ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل, اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں طارق منیر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میر محمد علی خان صاحب. میر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے میں طارق منیر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا, اسی ہمارے پروگرام کے اندر ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ چائنیز جو ہیں وہ اپنی ساری لیبر جو ہے وہاں سے لے کے آئیں گے اور یہاں پر وہ کام کرے گی, اور یہ تو پاکستان کے لیے تو پچھلے دنوں کی ایک خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور ناظرین سے بھی, کہ چائنا کے اندر لیبر کے حوالے سے 8.5 کروڑ کی شارٹیج ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوسری جگہوں پہ جا کے. آپ اس پہ کیا آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے؟ ایکچولی چائنا میں لیبر مہنگی ہے, پاکستان میں سستی ہے اس کے مقابلے میں, اور وہاں سے لیبر اور شارٹیج بھی ہے, اب لوگ مل ہی نہیں رہے, اور وہاں سے لیبر کو یہاں پہ لانا, ان کو ویزا دینا, جہاز کا ٹکٹ دینا یا رہائش دینا,
میڈیکل ایکسپینسز دینا، پھر چھٹی دینا. یہاں پر لیبر ہے، صرف وہ والی لیبر لائیں گے جو ہائیلی اسکلڈ ہے، جو یہاں پر اویلیبل نہیں ہوگی، بلکہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں والوں کو ٹرین کر کے یہیں ان کو استعمال کریں گے، اور قطعاً کوئی ایسی نوبت نہیں آئے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے پروجیکٹس پاکستان میں اپنے شروع ہونے ہیں جس میں اپنے پاکستانی نے کنزیوم ہونا ہے اور ان کی کھپت ہو جانی ہے. مجھے نہیں لگتا اگلے 3 سے 5 سال کے بعد ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی بے روزگار رہ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فوج کے خلاف بات کرنا کوئی جرم ہے یا ڈیفرنٹ ایکٹس ہیں، تو سی پیک کے خلاف یا اس کو کوئی ڈیمیج پہنچانا، اس کو بھی کسی ایکٹ کے تحت لایا جائے. اور یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کوئی فیکٹس اور فگرز ریلیز کریں یا کوئی غلط بات کریں. اس کو سختی سے ہمیں روکنا چاہیے، بیکاز ایک غلط بات جو چھپ جاتی ہے یا کہیں کہہ دی جاتی ہے، اس کی نہ کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے نہ ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور بہت سے معصوموں کے ذہن میں وہ بات چلی جاتی ہے اور ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا خیال. میر صاحب، یہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ پھر انہیں فائنل کون کرتا ہے؟ پروسیس کیا ہوتا ہے فنڈنگ؟ ایک انویسٹر ہے، ایک انویسٹی ہے. ایک ملک انویسٹ کر رہا ہے اور ایک وہ انویسٹمنٹ لے رہا ہے. لاجیکل بات سمپل سی یہ ہوگی، کس کا اوپر ہاتھ ہوگا؟ جو انویسٹ کر رہا ہے. جو انویسٹ کر رہا ہے اس کو پتا تھا کہ وہ انویسٹ کرے گا. جہاں انویسٹ ہو رہا ہے اس کو تو بعد میں بتایا گیا کہ ہم آپ کے یہاں انویسٹ کریں گے. تو زیادہ تر پلاننگ چائنا سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پوری ایک ڈیکیڈز لانگ اسٹڈی کی ہے. OBOR 1 بیلٹ 1 روڈ. سی پیک اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جیسے پاکستان ہے اور بلوچستان ایک حصہ ہے. تو انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کو سب میں پہلے جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ساورن بیسس پہ ڈپلومیٹک طریقے سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پلاننگ ڈویژن سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیکیورٹی ریزنز کے لیے اگر نیشنل انٹرسٹ انوالو ہے تو پھر آرم سروسز سے ہوتا ہے، پھر اس کی ساورن گارنٹیز لی جاتی ہیں، پھر سیکیورٹی پلان بنایا جاتا ہے. تو کوئی 2 ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہہ سکیں گے جی آپ کے HR ڈپارٹمنٹ سے میرے HR ڈپارٹمنٹ والا ملے گا یا آپ کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے میری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والا ملے گا. نہیں، اس ملک کی آرمی کے بھی مذاکرات اس ملک کی آرمی سے ہوئے ہیں، نیوی کے ان کے نیوی سے ہوئے ہیں، نیوی کے ان کے دوسری انویسٹرز سے ہوئے ہیں. ان کا فائنینشیل سیکٹر کے ہیڈز انہوں نے پہلے چائنا نے میٹنگز کی، وہاں کی فیڈرل ریزرو نے میٹنگ کی. ہمارے پاس آیا اتنا پیسہ ہے کہ ہم انویسٹ کریں دوسری جگہوں پہ، اور اس کو ونس وی میک اے کمٹمنٹ، ہماری اکانومی اگر نیچے بھی چلی جاتی ہے تو اگلے 30 سال تک ہم سپورٹ کر سکیں گے یہ OBOR کو. تو یہ ایک ہولسٹک پوری چیز ہے. ہمارے یہاں اس کو محدود کر کے پلاننگ ڈویژن کہہ دیا جاتا ہے. شاید ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو کافی ساری چیزیں پلاننگ ڈویژن کے تھرو جاتی ہوں گی اور جاتی ہیں، مگر آرم فورسز کا اس میں بے انتہا بڑا رول ہے. میرے خیال میں سی پیک میں کوئی آتا ہی نہیں اگر آرم فورسز اس کی گارنٹی سیکیورٹی کی نہیں دیتی. 2 ڈویژنز ریز ہوئے ہیں آرمی کے اندر صرف سی پیک کے لیے. ایسے دنیا کے کئی ممالک ہیں جن کی پوری فوج صرف 2 ڈویژنز کے اوپر مشتمل ہے. تو یہ چیز ہمارا کمٹمنٹ ہے، ہمارے فیوچر کے لیے کمٹمنٹ ہے. ہر چیز کو جو پلاننگ ہوئی ہے ایک ہولسٹک اپروچ کے تھرو ہوئی ہے اور ٹوٹل انگیجمنٹ کے تھرو ہوئی ہے. میں اس کا سہرا نہ صرف فوج کو دے سکتا ہوں، نہ صرف پرائم منسٹر کو دے سکتا ہوں، نہ صرف چائنا کو دے سکتا ہوں. میں کہتا ہوں پوری ٹیم جتنی انوالو ہے ان سب کو سلوٹ. اس میں اگر کوئی ٹیم، کسی ٹیم کا کوئی ممبر اگر اس پوزیشن کے اوپر نہیں رہتا، یا میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ عدم سیاسی استحکام کی بنا پہ کوئی دھچکا، کوئی اس سی پیک کے حوالے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. پاکستان ہے 70 سال سے الحمدللہ. جی الحمدللہ. ہر انسان نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھا ہے اس ملک میں. جو آیا وہ عقل کل تھا، اس کی بزبان خود، بزبان خود ہر چیز بہتر ہوتی رہی. پاکستان اور سی پیک ایک ہے، اب ایک ہے. گڈ. کسی کے جانے سے خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان ہوگا کیا؟ نہیں. کسی کے جانے سے سی پیک کو نقصان ہوگا؟ نہیں. ہاں تھوڑی سی رد و بدل آ سکتی ہے، تھوڑی سی، کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں بلوچستان کا پرائم منسٹر ہوں تو تھوڑا فنڈنگ میرے بلوچستان کے لیے اور بڑھا دے. بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، وہاں کا ہے.
یا میں سندھ کا ہوں تو وہاں کے لیے تھوڑا اور بڑھا دیں. 2-3% وہ بھی فائنینشیل لچک آ سکتی. 2-3% کہہ رہا ہوں میں, تو کیا ہوگا وہ 400-500 ملین ڈالر کا ایکسٹرا پروجیکٹ مانگ لیا ہے. بالکل صحیح. 53 بلین ڈالرز میں سے. ادر دین دیٹ nothing is going to change. Nothing can change. $17 billion is already invested. اب وہ کیا کریں گے؟ روڈیں کھود کے لے جائیں گے؟ پاور پلانٹ لگے ہیں کیا اس کو ڈسمینٹل کر کے جیب میں رکھ کے لے جائیں گے؟ یہ بولٹڈ انویسٹمنٹس ہیں. دنیا کے ہائیسٹ لیول کا انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بولٹڈ انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ جو نکال کے لے کے نہیں جا سکتا. ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ بولٹڈ انویسٹمنٹس ہیں ہمارے یہاں ہو رہی ہے. جی بالکل صحیح. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو گیٹ وے ہے پاک چینا, جہاں سے داخل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر چائنا سے, 16,002 فٹ کی بلندی پہ, اور وہاں پہ اکثر سردیوں میں برف ہوتی ہے. اس کا جو سی پیک ظاہر ہے جب فنکشنل ہوگا پوری طرح سے اور یہ ٹریفک یہاں سے رواں دواں ہوگی, اس کے لیے کوئی پلان ہے کہ یہ سارا سال چلے گی, کچھ مہینے بند ہوگی, کیا سلسلہ ہوگا؟ رشیا, سائبیریا, نارڈک ایریاز, سویڈش ایریاز, یہ سب برف میں بھرے ہوتے ہیں. کیا ان کی زندگی سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے؟ ٹریڈ کی زندگی سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے. اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ پہلے چائنا آنا جانا ہوتا تھا لوگوں کا روٹین میں, تو بارڈر بند کیا جاتا تھا. دیکھیے نا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت دیکھیے 7 ٹرک جاتے تھے دن کے, مثال دے رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ 7 جاتے, یقیناً زیادہ جاتے ہوں. یہاں پہ 3,500 ٹرکس دن کے نکلیں گے, تو آپ 3,500 ٹرکس روک سکتے ہیں؟ بلکہ 80,000 ٹرک نکلیں گے جی. جب یہ پورا مثال دے رہا ہوں کہ اگر جب کمپلیشن پہ 80,000 ٹرک, یہ سنو از اے اسمال تھنگ. اکانومیز آف اسکیل دیکھی جاتی ہے کہ یار 100 ٹرکس کے لیے اتنے ٹرکس بھیجے جائیں کہ وہ اسنو ہٹائی جائے یا دوسری چیزیں کی جائے, ورنہ رات کو اسنو گری اور اسی وقت ایسے ٹرکس آتے ہیں, ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, ٹریلرز چلے جاتے ہیں. سائبیریا سے لے کے رشیا کی مثال میں نے صرف اس لیے اور نارڈک ایریاز کی اس لیے دی کہ وہاں تو 4-5 مہینے تک برف ہی برف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. پورا ٹریڈ بائی روڈ ان کا چلتا رہتا ہے. طارق منیر صاحب, ایک ہی وقت میں جب یہاں سے ٹرک انٹر ہوگا پاک چینا بارڈر سے اور وہ گوادر تک جائے گا, وہی 3 دنوں میں اسے مختلف قسم کے موسم ملیں گے. ایک جگہ وہ یک ٹھنڈا ہوگا اور ایسے ہی تبدیلی ہوتی ہوتی جب گوادر میں پہنچے گا تو وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً کوئی 26-27 سردیوں میں بھی یہ ہوگا. اس کے لیے کوئی پلان ہے کہ وہ جو لوگ وہاں سے آئیں گے وہ اپنے آپ کو مینٹین کس طرح سے کریں گے؟ بات یہ ہے کہ چائنیز ہیں کم از کم, وہ تو بڑی ٹف قوم ہے, اور اس طرف سے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو موسٹلی ٹرکنگ پروفیشن میں ہیں وہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے. نہیں, الحمدللہ اس چیز کو, یہ بڑا ایک مائنیوٹ سا ایک ایشو, یہ پرابلم ہے, اس کو ٹیکل کیا جائے گا. اور ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں جو کراچی سے ایک ٹرک چلتا ہے جو پشاور تک یا لنڈی کوتل باڑہ تک مال لے کے جاتا ہے, جو ادھر سے مظفر آباد تک جاتا ہے یا کوئٹہ کی طرف جو جاتا ہے, تو اس کو برف بھی ملتی ہے رستے میں, گرمی بھی ملتی ہے, سارے ملتے ہیں, تو کوئی ڈیفینیٹلی ایشو نہیں آئے گا. اور جس طرح کے ٹرکس چائنیز یوز کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا کہ اب جو 400 ٹرکوں کا قافلہ آیا تھا وہ تو بڑے ویل اکوپڈ تھے, ان کے اندر سونے کی جگہ بھی تھی اور وہ ایئر کنڈیشننگ بھی تھی, سارا کچھ. اور اس پورے روٹ کے اوپر ایک چائنیز کمپنی ہے جو پلج کر چکی ہے, وہ 50-100 ہوٹلز بنانا چاہتی ہے جس کے ساتھ ورک شاپس بھی ہوں گے, سب کچھ, یہ ساری چیزیں ملیں گی, ایریاز بھی ہوں گے, ہر چیز ہوگی. اور اگر وہ ٹف قسم کے چائنیز اگر نہیں بھی ہوں گے, ہماری طرح کے پاکستانی بھی اگر سفر کریں گے تو وہ آپ دیکھیں گے الحمدللہ اتنی ٹورزم ہوگی اس روٹ کے اوپر. اللہ معاف کرے, اس میں بھی مجھے ایک بزنس اپرچونٹی نظر آ گئی. یہاں کے ہاسپٹلز والے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ بیمار ہوں گے نا, تو چھوٹی چھوٹی کلینکس کھولتے ہیں راستے میں, کسی کو زیادہ نزلہ ہو گیا تو. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے, ان 2 منٹ میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ سی پیک ریالٹی ہے. سی پیک ریالٹی ہے. دیکھیے سی پیک بالکل ایک ریالٹی ہے اور ایک حسین ریالٹی ہے.
مگر اس حسین ریالٹی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. ہم اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کریں, ہم اپنی انویسٹمنٹ جو باہر سے آ رہا ہے وہ پورے دنیا میں آتا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے جا رہی, یہ آپ کی خام خیالی ہے اور آپ کی لیک آف نالج ہے. چائنا کے اندر $250 بلین کا پچھلے سال فارن انویسٹمنٹ آیا تھا. امریکہ کے اندر $380 بلین کا انویسٹمنٹ آیا ہے. چائنا امریکہ کا $1.3 ٹریلین کا ڈیٹ اون کرتا ہے. چائنا اون کرتا ہے امریکہ کا ڈیٹ 19 ٹریلین میں سے. انگلینڈ میں $68 بلین کی فارن انویسٹمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چائنا کا غلام بن گیا ہے, چائنا امریکہ کا غلام بن گیا ہے, یا انگلینڈ کسی اور کا غلام بن گیا. نہیں, یہ اس طریقے سے ہے جیسے میں آپ کے گھر جاتا ہوں, آپ میرے گھر آتے ہیں. زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے. باہر والے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے نئی چیز اس لیے ہے کہ ہم وہ گاؤں کی طرح تھے کہ جس میں کوئی وزٹر آیا ہی نہیں. آج ہمارے پاس کوئی مہمان آیا ہے نہیں, جو پہلی دفعہ آیا ہے ہم دروازے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ ہمارا گھر لے لے. وہ آ کے آپ کو تحفے دے کے جانا چاہتا ہے. کبھی تو آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں, اکنامک ہسٹری, بغیر انٹر کنیکٹڈ, انٹر میوچل, انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کوئی ملک نہیں گرو ہوا ہے, اور کوئی ملک کسی کا غلام نہیں بنتا. سمپل. ہم غلام تھے تو IMF کے تھے, یہ تو ہم IMF کی غلامی سے نکلیں گے. ہم غلام تھے تو ورلڈ بینک کے تھے, ہم غلام تھے تو اپنے ذہن کے افکار کے غلام تھے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میر محمد علی خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو چار چاند لگائے, اور طارق میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اگلے پروگرام میں ہم پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور سوالات جو رہ گئے وہ ڈسکس کریں گے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.